اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، پہلے کی طرح آج میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کہ اعتلام کے بارے میں ہے۔ ناظرین، کچھ حکماء نے اعتلام کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب جوانی میں انسان پہنچتا ہے سن بلوغت کو تو اس کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، کافی مقدار میں منی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جوانی کے زور سے ہیں، کہیں تو خارج نہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاج کرانے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ حکماء نے اس کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ دیکھنا پڑے گا جوانی کے زور کی وجہ سے یہ منی خارج ہوئی ہے یا اس کے کوئی اسباب ہیں۔ اگر اس کے اسباب ہیں تو اس کے لیے نسخہ جات کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں اس کا بہت نقصان ہوگا۔ ناظرین، حکماء نے اس کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ اس میں اعتلام طبعی اور اعتلام غیر طبعی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتلام کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں۔ ناظرین، اس مارت میں نیند کی حالت میں منی خارج ہو جاتی ہے۔ عام لوگ اس کو کپڑے ناپاک ہونا بھی کہتے ہیں۔ اتباع نے اعتلام کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا ہے: اعتلام طبعی، اعتلام غیر طبعی۔ ناظرین، اعتلام طبعی، اس سے مراد سوتے وقت انزال کی ایسی حالت ہے جو بالغ افراد میں بغیر کسی سبب کے مہینے میں ایک یا دو بار طبعی طور پر رونما ہوتی ہے۔ اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اب میں اعتلام غیر طبعی کی بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو مہینے میں کئی بار دن یا رات میں سوتے وقت کپڑے ناپاک ہو جانے کی شکایت ہو تو اسے اعتلام غیر طبعی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے علاج کی طرف بھی فوری توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، اگر مہینے میں 2 یا اس سے زیادہ 2-3 دفعہ ہو تو وہ طبعی طور پر ہوتا ہے۔ تقریباً 8-10 دفعہ ایسا ہو رات یا دن میں تو یہ اعتلام غیر طبعی ہے۔ اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے تاکہ بعد میں ہمارا نقصان نہ ہو۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتلام کی وجہ کیا بنتا ہے، اعتلام غیر طبعی طور پر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ ناظرین، دائمی قبض کا رہنا یعنی ہمیشہ قبض رہنا، پیٹ کے کیڑے، گرم غذاؤں کی کثرت، شہوانی خیالات میں گم، فحش لٹریچر، پراسٹیٹ کی سوزش، نرم گدوں پر سونا، الٹا لیٹ کر سونے کی عادت۔ ناظرین، یاد رکھے گا کہ الٹا لیٹ کر سونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الٹا لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین، اس میں ہمارے بہت سے جسمانی نقصانات ہو جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اعضاء تناسل کا ذکی الحس ہو جانا، جس مریض یا شخص میں ذکاوت حس کی بیماری ہو تو سب سے پہلے اس کو رفع کرنا چاہیے، اس کی میڈیسن لینی چاہیے، نسخہ جات کو استعمال کرنا چاہیے۔ یا قبض ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اگر معدے میں کوئی خرابی ہو تو تقویت معدہ ہضم کی دوا استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد اعتلام کا نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے اعتلام غیر طبعی طور پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، بعض حکماء اور اتباع نے اعتلام غیر طبعی طور کا علاج تقریباً 100 سے زائد نسخہ جات کے ساتھ کیا ہے اور بعض نے 1-2 دیے ہیں، لیکن ہم نے جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ان 100 نسخوں کا انشاءاللہ نچوڑ ہوگا۔ ناظرین، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جو نسخہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اگر
احتلام 10 سال پرانا ہو، 15 سال پرانا ہو، جتنا مرضی پرانا ہو، انشاءاللہ ضرور ختم ہوگا، جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آئندہ کبھی ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ نسخہ تقریباً 100 نسخوں کا نچوڑ ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ آپ نے کہنا ہے کہ نسخہ بڑا ہے، بہت ہی زیادہ چیزیں ہیں اس میں، لیکن یاد رکھیے گا یہ بہت ہی انمول ہیرا ہے۔ احتلام کیسا ہی کثرت ہو اس سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جڑی بوٹیاں لینی ہیں۔ ناظرین تخم خرفہ آپ نے 15 گرام لینا ہے، کشینز 15 گرام لینا ہے، اسب گول 30 گرام لینا ہے، گل سپاری 20 گرام لینا ہے، تخم سریالہ 30 گرام لینا ہے، تخم کہو 20 گرام لینا ہے، تخم نیلو فر 20 گرام لینا ہے، گل نار 30 گرام لینا ہے، کشتہ سا داتا 10 گرام لینا ہے، کشتہ کلی 10 گرام لینا ہے، تالمہ کھانا 30 گرام لینا ہے، کشتہ جاست 15 گرام لینا ہے، مصری آپ نے 200 گرام لینی ہے، اچھا جی، قوربہ شمعی آپ نے 15 گرام لینا ہے۔ ناظرین میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ لے کر اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ ناظرین تمام ادویات کا صفوف تیار کر لیں اور صبح و شام خالی پیٹ 1 چائے والا چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پنساری سے شربت بزوری لیں اور اس کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین انشاءاللہ اس کے استعمال سے ایک ہی نسخہ کھانے سے، اتنی مقدار میں دوائی کھانے سے انشاءاللہ احتلام جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو نسخہ کسی اور نسخہ لینے